السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ پرندے کا گھونسلہ گھر میں ہو تو کیا اس کو ہٹانا جائز ہوگا؟ آپ پوری ویڈیو لاسٹ تک ضرور سنیں۔ حماد صاحب کراچی سے کہتے ہیں پرندے کا گھونسلہ گھر میں بن جائے تو اس کو ہٹانا کیسا ہے؟ ہٹا سکتے ہیں بھائی، آپ نے بھی تو گھونسلہ بنایا ہے نا گھر کی صورت میں، تو اس لیے تھوڑی بنایا کہ اس میں پرندے آ کے گھونسلے بنائیں۔ آپ خود سوچو، اگر آپ پرندے کے گھونسلے میں کسی اور کا گھونسلہ بنا دیں تو پرندہ تو وہ گھونسلہ اٹھا کے باہر پھینک دے گا۔ آپ کبوتر نے آپ کے گھر میں گھونسلہ بنایا، گھر بنایا، اور آپ اس گھر میں چڑیا کا بھی گھر بنانا شروع کر دو تو کبوتر چھوڑے گا اس کو؟ تو جب کبوتر نہیں چھوڑے گا تو آپ بھی کبوتر سے بولیں کہ بھائی یہ میرا گھونسلہ ہے، یہ میرا گھر ہے، تو اب میں کسی اور کو اس میں گھونسلہ بنانے نہیں دوں گا۔ اس لیے آپ کبوتر سے بولیں بھائی کائنڈلی آپ کہیں اور شفٹ ہو جائیں، اس کا رینٹ میں دیتا ہوں، یہ میں نے آپ کے بچوں کے لیے نہیں بنایا۔ اور اگر کبوتر پالنے کا شوق ہے تو پھر ایک الگ بات ہے۔ ثاقب صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں میری شادی جون 2024 میں ہونے والی ہے، مجھے لڑکی کا خیال دل میں آتا رہتا ہے اور میرے پاس لڑکی کی فوٹو ہے جو میں دن میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں، کیا مجھے ایسا خیال آنے پر اور فوٹو دیکھنے پر گناہ ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا میرے بھائی، وہ ابھی آپ کی بیوی ہے نہیں، فوٹو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہو تو پھاڑ دو فوٹو کو۔ ویسے بھی تصویر جو ہے یہ جائز نہیں ہے اسلام میں شدید ضرورت کے بغیر، اور یہ کوئی ضرورت نہیں ہے لڑکیوں کی تصویریں رکھنا اپنے پاس، تصویر کا بھی گناہ ہوگا اور فوٹو دیکھنے کا الگ گناہ ہوگا۔ تو انتظار کریں، جب شادی ہوگی تو پھر بیگم کو ڈائریکٹ دیکھ لینا زندہ۔ اچھا بھائی، دبئی سے کسی نے پوچھا ہے، سب کے یہی ہے کہ جیسے مسئلے چل رہے ہیں، مجھے ایک پاکستانی لڑکی سے محبت ہو گئی، دبئی میں رہتے اور پاکستانی لڑکی سے محبت ہو گئی، ماشاءاللہ، میں انڈیا سے ہوں، سبحان اللہ، ہم دونوں دبئی میں جاب کرتے ہیں، اب اس لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے، اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہت کوشش کی، مجھ سے موو آن نہیں ہو پا رہا۔ بھائی صاحب، وہ اس لیے نہیں مان رہے کہ ان کو پتہ ہے انڈیا کے حالات کیا چل رہے ہیں، یہاں سے لڑکی وہاں جائے گی تو پتہ نہیں واپس قیامت تک آ سکے گا نہ آ سکے، تو وہ صحیح سوچ رہے ہیں اپنے بارے میں۔ ہاں، پاکستان انڈیا والوں کو ویزا دے دیتا ہے اور وہاں سے لوگ آتے ہیں، ملتے رہتے ہیں اور پھر واپس بھی آرام سے چلے جاتے ہیں، لیکن انڈیا نے بڑے، مودی سرکار جو ہے نا، اس نے بڑے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں، یہ ویزے نہیں دیتی مودی سرکار، اور ویزا دے بھی دے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جب تک مودی سرکار ہیں آپ فی الحال رشتے کی فکر چھوڑ دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے رہنا ہی دبئی میں ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ماں باپ کو ڈر ہوتا ہے نا کہ بندہ انڈیا کا ہے، یہاں سے لڑکی لے گیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا ہماری بچی کا، وہاں پہ واپس آ سکے گی کہ نہیں آ سکے گی، تو ماں باپ اپنے فائدے کی بات سوچتے ہیں، اپنی بچی کے فائدے کی بات سوچتے ہیں، آپ تو بس ایک ہی چیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں اس بارے میں کوئی مشورہ نہیں دوں گا، ماں باپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ عاصم الدین صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا اس شرط پر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کہ پروڈکٹ 30 دن بعد بھیجیں گے اور پیمنٹ آج لیں گے؟ ہم خریدنے والے سے 30 سے 50% ایڈوانس لیتے ہیں اور پروڈکٹ 30 دن بعد مینوفیکچرر سے بنوا کر خریدنے والے کو بھیج دیتے ہیں۔ جب سے آپ کا ڈراپ شپنگ پر بیان سنا ہے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کام ناجائز تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس پروڈکٹ نہیں ہے، ہم آرڈر آنے کے بعد بنواتے ہیں۔ دیکھیں، جو چیز موجود نہ ہو اس کو بیچنا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن شریعت نے ایک عقد کو، اس 2 عقد ایسے ہیں جس سے اس کو مستثنا کیا، ایک بیع سلم اور ایک استثناء۔ اب آپ کا سوال چونکہ استثناء سے متعلق ہے اس لیے میں اس کا جواب دوں گا، سلم سے متعلق ہے نہیں، تو چونکہ وہ چیز آپ بنوا کے بیچتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں آرڈر پہ مال تیار کروانا، استثناء عربی میں کہتے ہیں، استثناء یعنی فقہ کی اصطلاح میں، تو آرڈر پہ مال تیار کروا کے بیچنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ وہ چیز اس وقت موجود نہ ہو۔ تو جو پروڈکٹ وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ صفات کی ایک پروڈکٹ ہے جو آپ نے بنوا کے دینی ہے، تو یہ شرعاً جائز ہے اگرچہ وہ چیز ابھی موجود نہ ہو۔ جیسے ہم دیگ تیار کرتے ہیں نا، اس کو پیسے دے دیتے ہیں، بھائی 2 دیگیں تیار کر کے دے دے، تو دیگ ابھی ہے ہی نہیں، تو وہ مال تیار کرے گا، بھجوا دے گا، تو اس طرح جو ہے نا مینوفیکچرر کے لیے یہ جائز ہے شرعاً کہ وہ چیز ابھی چونکہ ہے ہی نہیں اور وجود ہی نہیں ہے تو بنوانی ہے اس میں۔ جیسے ہم درزی کو پیسے دیتے ہیں اور ناپ واپ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ کپڑا تیار کر کے چاند رات کو ہمارے گھر پہنچا دینا، پھر وہ پہنچاتا کیا ہے جلد بازی میں، وہ پھر آپ جانے ٹیلر جانے، میرے تو بڑے تجربے ہیں، خیر، تو عید کی خوشی نے دیوانہ بنا ڈالا، قمیص کا کپڑا تھا پجامہ بنا ڈالا، یہ مشہور شعر ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آرڈر پہ مال تیار کرنا، استثناء۔ تو
تو اگر وہ چیز موجود نہیں ہے اور آرڈر پہ مال تیار کروایا جا رہا ہے اور اس کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ بھئی بالکل اس طرح کی چیز بنانی ہے، تو پھر شرعاً آپ کے لیے ایڈوانس میں پیسے لینا جائز ہے، اور اس کو ٹائم متعین کر کے دے دیں کہ زیادہ سے زیادہ اتنے دن لگیں گے، ہم مال تیار کر کے یا کوئی بھی مشینری تیار کر کے آپ کو دے دیں گے، تو یہ شرعاً جائز ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھے آن لائن گیم سے کمانا حلال ہے یا حرام؟ بھائی اگر جوے کے طریقے سے کما رہے ہیں تو پھر حرام ہے، اور اگر ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے کما رہے ہیں تو اگر جائز چیزوں کا ایڈورٹائز چل رہا ہے تو اس کی آمدن جائز ہے۔ باقی گیموں میں لوگوں کو نہ الجھائیں بھائی، ٹائم ویسٹنگ ہے۔